السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ پی ایم ایل این کی اندرونی صورتحال ہے۔ شریف برادران کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اور اقتدار کے لیے جو مستقبل کی شاہراہ ہے، وہاں موجود اسپیڈ بریکرز اور جو انہیں رکاوٹیں درپیش ہیں، اس کے متعلق ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے نون لیگ کے اندرونی حلقوں سے بھنک لی ہے اور جو ان کی اندرونی سیاست کا ایک جائزہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے، اس کی کچھ تحداریوں میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست اور کشمکش کا یہ حوال ہم مانسہرہ کے جلسے کے تناظر میں زیر بحث لائیں گے، جہاں نواز شریف صاحب نے ایک روایتی قسم کی گفتگو کی ہے۔ لیکن پہلے ذرا جلدی سے ہم پاکستان کی سیاست کے کچھ اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں اور واقعات ہیں، اس پر کچھ ابتدائی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں کافی عرصے سے سرفراز بگٹی کے استعفے کے بعد وزارت داخلہ کا منصب خالی تھا۔ اس کے باوجود کہ طرح طرح کی دھمکیاں تھیں، طرح طرح کے مسائل تھے، پاکستان ایران کے کچھ مسائل کھڑے ہوئے، اندرونی طور پر ہم سیکیورٹی الرٹس کے اندیشوں میں رہے، اسلام آباد میں کئی یونیورسٹیز بند رہی، اور اہم ترین انتخابات، ملک کے 12ویں اہم ترین انتخابات کا معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے مسلسل سیکیورٹی تھریٹس دی جاتی رہی ہے اور آتی رہی ہے۔ اس کے باوجود کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی کہ پاکستان کی وزارت داخلہ کا منصب جو ہے وہ خالی ہے۔ بالآخر آج اتنے عرصے کے بعد وزیر تجارت کے متھے یہ وزارت ماری گئی ہے، اور اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نگراں حکومت کیسے چل رہی ہے اور کیسے چلائی جا رہی ہے۔ نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پاہے رکاب میں۔ آگے ایک اہم ترین معاملہ آرمی چیف کا خطاب ہے جو اسلام آباد میں ہوا، جناح کنونشن سینٹر میں، جہاں انہوں نے یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سوشل میڈیا پر گفتگو کی۔ پاکستان کا سوشل میڈیا بہت اہم ترین موضوع ہے، اور واقعتاً پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے، مگر ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر گفتگو کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر حاوی ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے اور سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سیاسی سماجی شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، اور ایک پوری نوجوان نسل کے اس میں جو ہے وہ کھپ کر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، مگر یہ اس سے بھی بڑا ایک موضوع ہے۔ مگر ہمارے ہاں چونکہ چیزوں کو خالصتاً سیاسی اہداف کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لہذا اس پر جو بھی بات ہوتی ہے اس کا تناظر سیاسی ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا مایوسی اور افراتفری پھیلا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے اس کی تحقیقات بہت ضروری ہے۔ دراصل سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والی خبروں کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کل تو پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بھی تحقیقات کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی آلودہ خبریں زیادہ تر ہوتی ہیں، اور ایک پروپیگنڈے کی یلغار ہے جو مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اصل خبروں کی تلاش ایک مشکل ترین کام بن چکا ہے۔ یہ جتنا سوشل میڈیا پر مشکل ہے اتنا ہی مرکزی ذرائع ابلاغ کے دھاروں پر بھی مشکل ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پاکستان کے سوشل میڈیا کو ایک طاقت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اور ہم نے ماضی کی حکومتوں اور پاکستان کے بڑے قومی اداروں کو بھی مین اسٹریم میڈیا کے اہم ترین لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ اب آبسلیٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، اور اب آپ سوشل میڈیا کے موجودہ دور میں اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب ان کے سامنے یہ بات کی جاتی تھی کہ دنیا بھر میں مرکزی ذرائع ابلاغ کی ایک اہمیت، قدر اور وقت ہوتی ہے، اور یہ کارپوریٹ ڈیموکریسی میں بہت ضروری قسم کا وظیفہ سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی ضرورت، اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے، اور اگر اس میڈیا کو بے وقار اور بے اعتبار کر دیا گیا تو ایک ایسا خلا پیدا ہوگا کہ اس خلا میں جو بھی تحریک ہوگی، جو بھی سوشل میڈیا کی ذریعے ایک کوشش کی جائے گی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ٹرینڈز سامنے آئیں گے اس پر کنٹرول کوئی قوت نہیں کر پائے گی، جبکہ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا ایک چینل، طریقہ سالیہ سال کی مشق کے ذریعے موجود ہے، لیکن تب ان باتوں پر کوئی کان نہ دھرتا تھا۔ بدقسمتی سے پرنٹ میڈیا جب مشکل حالات سے دوچار ہوا اور ایک الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، اور
ہم نے ٹیلی ویژن چینل کی ایک بہار اور برسات دیکھی تو اس میں جو پرنٹ میڈیا کے مالکان تھے وہی ٹیلی ویژن چینلز کے مالک بھی بن کر سامنے آئے۔ ان کی اصل توجہ مالی معاملات پر ہوتی تھی اور وہ نفع اور نقصان کے تناظر میں اس انڈسٹری کو دیکھ رہے تھے، جبکہ برصغیر کی جو صحافت تھی وہ اپنی ابتدا میں اور مزاجاً ایک مشنری صحافت تھی، مگر ان مالکان نے پاکستانی صحافت کو نفع و نقصان کے خانوں میں ڈال کر رجحانات اور سوشل آرڈر اور یہاں کے اصل پولیٹیکل آرڈر کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایک کھیل کا حصہ بن گئے۔ یہ مالکان جو ہمیشہ سے ایک طرح سے پاکستان کی طاقتور اشرافیہ اور مقتدر اشرافیہ اور جو برسر اقتدار اشرافیہ ہوتی ہے اس کے ساتھ شراکت داری کا رول نبھاتے ہیں، شراکت داری کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ مالکان ان دنوں اسی سوشل میڈیا سے پریشان ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے رجحانات ایک اور سمت میں بہتے ہیں، جبکہ ذرائع ابلاغ کی یہ پالیسی اپنے ماضی کے شراکت داروں کے ساتھ، یعنی ماضی کی طاقتور اشرافیہ اور ماضی کی حکمران اشرافیہ کے ساتھ شراکت داری کے جن فارمولوں سے چلتی ہے ان کے ساتھ یہ ایک اور سمت میں کھڑے ہیں۔ لہٰذا ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش آ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات، رجحانات، میلانات کو کنٹرول کرنے کا جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک میکینزم مہیا تھا وہ ورک نہیں کر رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ مؤثر نہیں رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو مرکزی میڈیا ہے اس کو بے اعتبار کرنے کی کوشش میں یہ سارے شراکت دار شریک ہیں، اور یہ دراصل ایک بڑے جرم کے حصے دار ہیں۔ وہ ان معنوں میں کہ جب یہ مین اسٹریم میڈیا ایک زمانے میں جب ان کے ساتھ شریک بھی رہتا تھا حکمرانوں کے ساتھ اور ایک طرح سے ان کے دسترخوانوں سے فیضیاب بھی ہوتا تھا، تب بھی یہ صحافت کی تھوڑی بہت آبرو کو بچائے رکھتا تھا، ایک آزادی کے بنیادی تصور کے ساتھ یہ وابستہ رہتا تھا، اور آزادی صحافت کے نام پر یہ اپنی اتنی گنجائش اور رعایت پاتا تھا کہ اس کے اندر مزاحمت کی اور مخالفت کی آوازوں کو بھی قدرے کمی کے باوجود مگر جگہ دیتا تھا۔ اس طرح معاشرے کے اندر تمام طبقات اپنی اپنی آوازوں کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں محسوس کرتے تھے اور ان ذرائع ابلاغ پر قدرے انحصار کرتے تھے، مگر ایک بدترین رجحان یہ سامنے آیا حالیہ دنوں میں کہ ذرائع ابلاغ کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں ایک طرح سے حاشیہ بردار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ان کے لیے ہی کارآمد تھے، ان کے لیے ہی مؤثر تھے، انہی کے لیے زیادہ خدمات سر انجام دیتے تھے، وہ ان کے لیے بھی کارآمد نہیں رہے، ان کے لیے بھی مؤثر نہیں رہے۔ آج کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی معاشرے سے کٹ کر اپنی صحافت کو ایک تنہائی میں اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی ہے، اور جو بنیادی کام تھا آزادی صحافت کا اور جو بنیادی فرض تھا معاشرے کے لیے ان کا، وہ انہوں نے نہیں نبھایا۔ نفع و نقصان کے اس کھیل میں وہ جو کچھ ہار رہے ہیں وہ عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے اور اعتبار ہے۔ چنانچہ اس خلا میں سوشل میڈیا نے جگہ بنائی ہے، اور سوشل میڈیا اس وقت مین آلہ بن گیا ہے خبروں کو دیکھنے اور پرکھنے اور جانچنے اور پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے کا۔ اب اس سے اس پورے ملک کو کیسے نکالا جائے گا یہ ایک مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ اس خلا میں سوشل میڈیا نے بہت گہری جڑیں بنا لی ہے۔ اب اس پر مختلف قسم کے انتظامی اقدامات اور سرکاری اقدامات مؤثر نہیں رہیں گے۔ یہ اب ایک سوشل آرڈر بن چکا ہے اور یہ روئے عصر کے ساتھ مل چکا ہے، یعنی آج کا جو سوشل میڈیا ہے اب اس نے اپنے نتائج ہی پیدا کرنے ہیں، اس کا راستہ روکا جانا تقریباً ناممکن ہے، مگر یہ مایوسی پھیلاتا ہے، یہ افراتفری پھیلاتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ اس درست بات کے ہوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا اس خلا کو پر کر رہا ہے جس خلا کو مرکزی ذرائع ابلاغ نے اپنے وقار اور اعتبار کی قیمت پر کھو دیا ہے، گنوا دیا ہے، اور اس جگہ کو اب وہ پانے اور حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ اس معاملے میں جو ذرائع ابلاغ کی مختلف باڈیز ہیں، بڑے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے ادارے ہوں یا اخبارات کے ادارے ہوں،
ایڈیٹرز کی سطح پر اور مالکان کی سطح پر ان اداروں کے اندر بھی بے پناہ خامیاں ہیں۔ ان اداروں کی ساخت کے جو مسائل ہیں، ساختیاتی جو مسائل ہیں، اس پر ہم الگ الگ گفتگو کریں گے۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، یعنی پاکستان کا موجودہ ذرائع ابلاغ کا جو اسپیکٹرم ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کس طرح تباہ حال ہے۔ پاکستان کے پرنٹ میڈیا کا کیا حال ہے، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا کیا حال ہے، اور ذرائع ابلاغ کو آج کل جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی ذہنی سطح کیسی ہے، وہ کس طرح ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، اور ایشوز کے حوالے سے جو ان کی صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو کتنی سمجھتے ہیں۔ اس پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ایک سیریز کی شکل میں اسے ہم بات کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔ گفتگو طویل ہو گئی، ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ تو پی ایم ایل این کی اندرونی کشاکش اور کشمکش تھی، مگر چونکہ گفتگو طویل ہونے کے باعث اب ہم اس مرکزی نقطے پر گفتگو نہیں کر سکیں گے، لہٰذا پی ایم ایل این کے اندر جاری کشمکش، شریف خاندان کے اندر موجود مسائل، نواز شریف اور شہباز شریف کے الگ ہوتے ہوئے سیاسی اہداف، اور ان کی نسلوں میں جو موجود لڑائی ہے، اس لڑائی اور اس سے متعلق دیگر موضوعات پر ہم گفتگو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ مگر چونکہ ہم نے سوشل میڈیا پر گفتگو کی ہے تو چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سنجیدہ ترین مسئلہ ہے، اور ہماری نسلوں کی تربیت سے متعلق ایک مسئلہ ہے، لیکن اسے پی ٹی آئی کے تناظر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک سادہ ورچوئل جلسے کے لیے انٹرنیٹ کو روک لیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کو اہداف بنایا جاتا ہے۔ یہ اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرے گا، یہ اور زیادہ ایک ریئیکشن کے شکار معاشرے میں رد عمل کی مزید لہروں کو پیدا کرے گا اور جنم دے گا۔ اب آئندہ دنوں میں آپ کو ایک اور بڑا مسئلہ یہ درپیش ہونا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ طے کیا ہے کہ چونکہ اسے گراؤنڈ پہ الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی، تو اب وہ ایک بڑے پیمانے پر عوامی رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے شروع کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ہدف بنایا ہے کہ اگلے چند دنوں میں انہیں تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے اور انہیں اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر دوسرے فیز پر وہ مزید 25 سے 30 لاکھ لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ یہ 40 سے 50 لاکھ لوگوں سے 2 فیزز میں رابطے کے لیے جو مہم شروع ہونی ہے، اس میں اندیشہ ہے کہ اب آپ کی ٹیلی فون لائنوں میں بھی ایک ڈسٹربنس پیدا ہوگی۔ یہ جو سنجیدہ نوعیت کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں اسے بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سیاسی سطح پر چھوٹے اہداف حاصل کرنے کے لیے۔ اس صورت میں ہمارا جائز اور حقیقی موقف بھی ایک رد عمل کے ساتھ دیکھا، پرکھا، سنا اور جانچا جاتا ہے۔ نون لیگ پر گفتگو ہم بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔